اتفاق سے زینب کے اگلے گاؤں سے ہندو یاتریوں کا ایک گروپ جموں میں شیرا مائی کے درشن کرنے جا رہا تھا۔ زینب نے اس گروپ کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی اور نسرین کو اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پروگرام یہ تھا کہ نسرین کو ایک ہندو عورت کے بھیس میں اس گروپ یا جتھے میں شامل ہو کر جموں پہنچنا تھا۔ طریقہ کار بظاہر مناسب اور کارگر معلوم ہوتا تھا۔ زینب کہنے لگی، کیا تم ہندو عورت کے روپ میں یہ ڈرامہ کر سکو گی؟ نسرین نے کہا، یہ ڈرامہ میں اس سے پہلے بھی کر چکی ہوں، مجھے ہندو عورت کردار کو نبھانا آتا ہے۔ نسرین نے عام درمیانے طبقے کی ہندو عورت کا بھیس بدلا اور ساوتری دیوی کے نام سے جموں جانے والے عورتوں کے جتھے میں شامل ہو گئی۔ اس جتھے میں ہندو مرد بھی شریک تھے، مگر تقریباً سارے مردوں کا یہ حال تھا کہ انہیں ماتا شیراں والی کے بھجن گانے کے سوا اور کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔ نسرین نے بڑی جلدی جتھے کی 2-3 ہندو عورتوں سے دوستی کر لی اور جب بس جموں کی طرف روانہ ہوئی تو وہ بھی ان عورتوں کے ساتھ بھجن گانے لگی۔ نسرین کو دلی پہنچنا تھا، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے۔ زینب کوئی امیر عورت تو تھی نہیں، غریب محنت کش کی بیٹی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے نسرین کو 200-250 روپے کر کے دے سکی تھی۔ نسرین ہندو عورت کے لباس میں تھی، اس پر کسی کو شک ہو سکتا تھا۔ جموں پہنچنے کے بعد اس نے ایک رات مندر میں گزاری۔ دوسرے دن یاتریوں کے گروپ سے الگ ہو کر سیدھی جموں اسٹیشن پر آ گئی۔ یہاں سے اس نے جلندھر جانے والی ٹرین پکڑی اور جلندھر پہنچ گئی۔ شام کو اسے وہاں سے دلی جانے والی گاڑی مل گئی اور وہ اس میں سوار ہو گئی۔ ابھی تک تو وہ بالکل محفوظ تھی۔ دلی تک کوئی CID والا اس کے پیچھے نہ لگا۔ دلی پہنچنے کے بعد اس کے پاس صرف چند 1 روپے ہی باقی رہ گئے تھے۔ اس سے اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے پاکستانی سفارت خانے کو چلنے کو کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے نسرین کو غور سے دیکھا۔ نسرین ہندوانہ لباس میں تھی اور اس کی پیشانی پر بندیا بھی تھی، جسے نسرین اتارنا بھول گئی تھی۔ اسے یاد بھی نہیں رہا تھا کہ اس کے ماتھے پر کوئی بندیا ہے۔ بندیا کی اوپر تک کا زعفرانی نشان بھی تھا جو جموں کے مندر میں پجاری نے اسے لگایا تھا، جو اگرچہ پھیکا پڑ چکا تھا مگر صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نسرین کو پاکستانی سفارت خانے کے باہر اتار کر واپس ہوا تو سڑک کے کنارے CID کے ایک حوالدار نے، جو سفید کپڑوں میں تھا، اسے روک کر پوچھا کہ یہ عورت کون تھی اور کہاں سے سوار ہوئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور، جو خود ہندو تھا، کہنے لگا، کوئی شک و شبے والی عورت لگتی ہے جی، ہندو ہے مگر پاکستانی سفارت خانے میں گئی ہے، میں اسے ریلوے اسٹیشن سے لایا تھا۔ حوالدار نے ٹیکسی کا نمبر اور ڈرائیور کا نام نوٹ کر لیا اور اب وہ سفارت خانے کے سامنے ایک طرف چھپ کر نسرین کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ نسرین نے سفارت خانے میں متعلقہ آفیسر سے ملاقات کر کے اپنی ساری کہانی بیان کی اور سلطان کے بارے میں پوچھا کہ اس نام کے کسی پاکستانی کی کوئی اطلاع ان کے پاس آئی ہے۔ متعلقہ سفارتی آفیسر نے بڑی توجہ سے نسرین کی کہانی سنی۔ اس دوران وہ نسرین کا بڑی گہری نگاہوں سے جائزہ بھی لیتا رہا۔ جب نسرین نے اپنی بات ختم کی تو متعلقہ آفیسر نے کہا، بی بی، ہمیں آپ کے منگیتر کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ نسرین کچھ دیر مایوسی کے عالم میں خاموش بیٹھی رہی۔ متعلقہ آفیسر نسرین کی کہانی پر یقین نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی ہندو عورت بھی ہو سکتی تھی۔ نسرین کے پاس اپنے مسلمان ہونے اور خاص طور پر پاکستانی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نسرین نے بھی واپس پاکستان پہنچائے جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ سلطان کے بغیر پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ سلطان کا کھوج لگانا بہت ضروری تھا۔ متعلقہ آفیسر نے نسرین کی فرمائش پر اپنی طرف سے 200 روپے دیے اور سفارت خانے سے رخصت کر دیا۔ نسرین نے سفارت خانے کے گیٹ سے نکل کر ایک خالی رکشہ روکا، اس میں بیٹھی اور اسے ریلوے اسٹیشن چلنے کو کہا۔ CID کا ہندو حوالدار ٹیکسی میں اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس ہندو عورت کا رابطہ کن کن لوگوں سے ہے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی عورت پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہی ہے اور وہ اس کے دوسرے ساتھیوں اور ان کے پورے گروہ کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ نسرین جس رکشے میں بیٹھی تھی اس کا عقبی پردہ غائب تھا۔ کبھی کبھی وہ پیچھے دیکھ لیتی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ایک ٹیکسی اس وقت سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے جب سے وہ پاکستانی سفارت خانے سے چلی تھی۔ وہ ہوشیار ہو گئی، سمجھ گئی
کہ ٹیکسی میں یقیناً انڈیا کی خفیہ پولیس کا کوئی آدمی بیٹھا اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ ہر حالت میں خفیہ پولیس والے سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ نسرین نے بازار کا جائزہ لیا جہاں سے اس کا رکشہ گزر رہا تھا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ دلی کا کون سا علاقہ ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اپنے پیچھے لگی ہوئی خفیہ پولیس سے جان چھڑانا تقریباً ناممکن تھا۔ نسرین نے بائیں جانب ایک گلی دیکھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ گلی میں رکشہ تو جا سکتا ہے مگر ٹیکسی داخل نہیں ہو سکے گی۔ ٹیکسی کے لیے گلی چھوٹی تھی۔ نسرین نے رکشہ ڈرائیور سے گلی میں مڑنے کو کہا۔ رکشہ ڈرائیور نے بائیں جانب ہاتھ دیا اور رکشہ گلی میں داخل ہو گیا۔ نسرین پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ٹیکسی گلی کے سرے پر آ کر ایک دم سے رک گئی۔ اس کا دروازہ کھلا اور ایک سفید کپڑوں والا آدمی ٹیکسی سے نکل کر گلی میں رکشے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ گلی دوسری جانب ایک کشادہ بازار کی طرف نکلتی تھی۔ جیسے ہی رکشہ دوسرے بازار میں پہنچا، نسرین نے رکشہ رکوایا۔ رکشہ ڈرائیور کو 10 روپے کے 2 نوٹ دیے جو اس نے پہلے ہی نکال کر ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ تیزی سے رکشے سے نکل کر بازار میں آگے جانے کے بجائے بائیں جانب ایک چھوٹی سی گلی میں مڑ گئی۔ یہ گلی تنگ تھی اور تھوڑا آگے جا کر اس میں سے مزید 2 گلیاں ادھر ادھر چلی گئی تھیں۔ نسرین جتنا تیز چل سکتی تھی چلتی ہوئی ایک اور چھوٹی گلی میں داخل ہو گئی۔ وہاں ایک مکان کے باہر ٹین کے لیٹر باکس پر اردو میں مرزا ہاشم بیگ کا نام لکھا ہوا تھا۔ نسرین لپک کر مکان کی ڈیوڑی میں آ گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا سانس پھول گیا تھا۔ یہ ایک پرانا سا 2 منزلہ مکان تھا۔ دروازہ بند کرنے سے ڈیوڑی میں اندھیرا سا ہو گیا تھا۔ نسرین کواڑ کا تھوڑا سا پٹ کھول کر گلی میں دیکھنے لگی۔ خفیہ پولیس والا اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو گلی میں ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو ٹیکسی میں سے نکل کر اس کے رکشے کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ نسرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی خفیہ پولیس کا آدمی ہے۔ اس نے ڈیوڑی کا جائزہ لیا۔ ایک تنگ اور نیم تاریک زینہ اوپر جاتا تھا۔ نسرین نے ڈیوڑی کے دروازے کو بند کر کے آہستہ سے اندر سے کنڈی لگا لی اور ڈیوڑی میں ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ جب خفیہ پولیس والا گلی میں سے گزر جائے گا تو وہ باہر نکل کر کسی طرف فرار ہو جائے گی۔ اسے گلی میں قدموں کی آواز آئی۔ یہ آواز اسی مکان کے باہر آ کر رک گئی جس کی ڈیوڑی میں نسرین نے پناہ لے رکھی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے بند دروازے کی درز میں سے باہر دیکھا۔ خفیہ پولیس والا باہر کھڑا دروازے کا جائزہ لے رہا تھا۔ نسرین کو یقین ہو گیا کہ اب وہ بچ نہ سکے گی۔ ابھی وہ مکان کے اوپر جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ خفیہ پولیس والے نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا۔ نسرین اچھل کر پیچھے ہٹ گئی۔ شاید اس کمبخت نے نسرین کو اس مکان میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا، اور یا پھر اسے شک ہو گیا تھا کہ نسرین اسی مکان میں داخل ہوئی ہے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، نسرین بغیر سوچے سمجھے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں ایک چکر کھا کر اوپر کمرے کے دروازے تک چلی گئی تھی۔ اسے کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ یہ عورت کسی مرد سے کہہ رہی تھی، اخبار پڑھے جا رہے ہو، ذرا دیکھو تو نیچے کون ہے۔ ساتھ ہی مرد کی آواز آئی، دیکھتا ہوں۔ نسرین سیڑھیوں میں دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کہ زینہ اوپر کی طرف جاتا ہوگا تو وہ چپکے سے سیڑھیاں اتر کر مکان سے نکل جائے گی، لیکن سیڑھیاں وہیں دوسری منزل کے دروازے پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ چھت کو کوئی دوسرا زینہ نہیں جاتا تھا۔ صورتحال یہ بن گئی تھی کہ وہ سیڑھیوں میں کھڑی تھی، نیچے خفیہ پولیس والا کھڑا تھا اور مکان کا مالک سیڑھیوں کی طرف آ رہا تھا۔ نسرین نے جلدی سے یہی فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ سیڑھیوں میں اچانک آمنا سامنا ہو، وہ خود ہی سامنے آ جائے۔ یہ سوچ کر وہ دروازے میں سے نکل کر کمرے میں آ گئی۔ ادھیڑ عمر کا آدمی اینک کے شیشے صاف کرتا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنے سامنے ایک اجنبی عورت کو دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ اس کی عمر کی ایک عورت چارپائی پر بیٹھی کوئی کپڑا کینچی سے کاٹ رہی تھی۔ وہ بھی حیرانی سے نسرین کو تکنے لگی۔ نسرین نے جلدی سے کہا، نیچے ایک آدمی میرے پیچھے لگا ہے، میں مسلمان ہوں، اس وقت مجھے اس آدمی سے بچا لیں، بعد میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ مگر بی بی تم؟ نیچے سے پھر دستک کی آواز آئی۔ اس دفعہ بڑے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ عورت نے مرد سے کہا، نیچے جا کر دیکھو تو۔ بی بی تو ادھر آ کر بیٹھ جا۔
آدمی نیچے جانے لگا تو عورت نے کہا اسے کچھ نہ بتانا، سمجھ گئے ہو؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مرد نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ نیچے جا کر وہ 1-2 منٹ خفیہ پولیس والے سے باتیں کرتا رہا۔ اس دوران نسرین کا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی عورت کبھی نسرین کو گھورنے لگتی اور کبھی نیچے سے آنے والی آوازوں پر کان لگا دیتی۔ پھر ڈیوڑی کا دروازہ بند کرنے اور کنڈی لگانے کی آواز آئی۔ وہ آدمی اوپر آیا اور نسرین کی طرف دیکھ کر بولا، تم کون ہو بی بی؟ بات کیا ہے؟ نسرین نے کہا، یہ کوئی بدماش تھا، میرے پیچھے لگ گیا، میں بھاگ کر آپ کے مکان میں آ گئی۔ مرد بولا، مگر وہ تو انٹیلیجنس کا آدمی تھا، پوچھ رہا تھا یہاں اس شکل کی کوئی عورت تو نہیں آئی؟ عورت نے نسرین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، بات اصل میں ہے کیا؟ تم کون ہو ہمیں صاف صاف بتا دو، ہم کسی کو بتائیں گے نہیں۔ مگر نسرین انہیں اصل حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی، وہ صرف وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لینا چاہتی تھی۔ مگر عورت بڑی تیز تھی، اس نے نسرین پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مرد کہنے لگا، بی بی تم اگر چوری چکاری کر کے بھاگی ہو تو ہم تمہیں اس سے زیادہ یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم شریف لوگ ہیں، خواہ مخواہ کسی مصیبت میں پھنسنا نہیں چاہتے۔ عورت نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تم مسلمان ہو، مگر تمہارا حلیہ ہندو عورتوں والا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ عورت اپنے خاوند کے مقابلے میں زیادہ دلیر معلوم ہوئی تھی، مگر نسرین پھر بھی ان سے اصل بات چھپانا چاہتی تھی۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا کہ وہ ایک مقامی اسکول میں ٹیچر ہے، اسکول میں ڈرامہ تھا، اس ڈرامے میں وہ ہندو عورت کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اسکول کا کام کر کے وہ باہر نکلی تو یہ آدمی اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گھبرا کر مکان میں داخل ہو گئی۔ عورت نے کہا، تم اصل بات چھپا رہی ہو بی بی۔ مرد نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا، بی بی اصل بات چاہے کچھ ہو، اب تم اپنا راستہ لو، ہمیں خواہ مخواہ کسی مصیبت میں نہ ڈال دینا۔ جاؤ، وہ آدمی گلی میں نہیں ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ یہاں اس شکل کی کوئی عورت نہیں آئی۔ نسرین دل میں پریشان ہو گئی۔ عورت نے جب پوچھا کہ تم کون سے اسکول میں تھی، اسکول کس محلے میں ہے، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، تو نسرین گھبرا گئی۔ مرد نے فیصلہ کن انداز میں کہا، بی بی تم جو کوئی بھی ہو، برائے مہربانی جدھر سے آئی ہو ادھر چلی جاؤ۔ جو کوئی بھی تمہارے پیچھے لگا تھا اب وہ جا چکا ہے۔ نسرین کے لیے اب وہاں سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ لوگ اسے کسی صورت برداشت نہیں کر رہے تھے۔ اس نے خود متضاد قسم کی باتیں کر کے معاملے کو زیادہ الجھا دیا تھا اور پر اسرار بنا دیا تھا۔ یہ سوچ کر خفیہ پولیس والا شاید کسی دوسری گلی یا بازار کی طرف نکل گیا ہو، نسرین چارپائی سے اٹھی اور سیڑھیاں اتر کر ڈیوڑی میں آ گئی۔ اس نے کنڈی کھولی، دروازہ ذرا سا کھول کر گلی میں دیکھا، گلی بالکل خالی پڑی تھی۔ وہ ڈیوڑی میں سے نکلی اور گلی میں آتے ہی پیچھے کی طرف تیز تیز چلنے لگی۔ اس طرف بازار تھا، وہ بازار کی طرف جانے کے بجائے دوسری گلی میں ہو گئی۔ یہ گلی آگے جا کر ایک اور بازار میں نکل گئی تھی۔ نسرین کو ایک خالی رکشہ ایک طرف کھڑا دکھائی دیا۔ وہ لپک کر رکشے میں بیٹھی اور ڈرائیور سے کہا، اسٹیشن چلو۔ رکشہ ڈرائیور نے رکشہ سٹارٹ کیا اور بازار میں چل پڑا۔ نسرین کونے میں لگ کر اس طرح بیٹھی تھی کہ پیچھے سے بھی کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا، یہی دھڑکا لگا تھا کہ کہیں خفیہ پولیس والا اس کے پیچھے نہ لگ گیا ہو۔ اس نے رکشے والے سے کہا، بھائی ذرا تیز چلو، مجھے گاڑی پکڑنی ہے۔ رکشے کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ دن کا وقت تھا، رکشہ پر ہجوم بازاروں سے گزرتا ہوا اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ نسرین رکشے سے اتری، اس نے دیکھا کہ ایک جگہ ٹکٹ ونڈو کے باہر عورتیں اور مرد ٹکٹ لے رہے تھے۔ نسرین اب یہی چاہتی تھی کہ اسے جس شہر کی بھی گاڑی ملے وہ اس میں بیٹھ جائے۔ وہ تیز تیز چلتی عورتوں کے درمیان آ گئی۔ اس نے پرس میں سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے کھڑکی میں جھک کر ٹکٹ بابو سے پوچھا، یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے بھیا؟ ٹکٹ بابو نے پوچھا، آپ کو کہاں جانا ہے بی بی؟ نسرین نے جلدی سے کہہ دیا، جہاں یہ گاڑی جا رہی ہے۔ ٹکٹ بابو نے کچھ مسکرا کر نسرین کی طرف دیکھا اور کہا، یہ گاڑی تو مدراس جا رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی مدراس ہی جانا ہے، کتنے پیسے دوں؟ کون سی کلاس کا ٹکٹ چاہیے؟ 3rd کلاس، زنانے ڈبے کا۔ اور نسرین نے 100 روپے کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ ٹکٹ بابو نے زرد رنگ کا ٹکٹ خانے سے نکال کر اس پر کچھ لکھا اور نسرین کی طرف بڑھایا۔ 100 روپے کا نوٹ لیا،
باقی 15 روپے واپس کیے اور نسرین کے پیچھے کھڑی عورت سے پوچھا، ہاں بی بی کہاں کا ٹکٹ چاہیے؟ نسرین جلدی سے کھڑکی کے آگے سے ہٹ گئی۔ اس نے پہلی بار ماحول کا جائزہ لیا۔ کسی بھی قسم کی کوئی مشکوک اسے شکل نظر نہ آئی۔ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر آ گئی جہاں مدراس جانے والی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ وہاں خاصا رش تھا۔ نسرین نے اس ہجوم میں اپنے آپ کو گم کر دیا۔ ایک زنانہ ڈبہ نظر آیا، وہ اس میں گھس کر کونے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ڈبے میں کافی رش تھا۔ اس کی آنکھیں باہر پلیٹ فارم پر آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دل میں دعا مانگنے لگی کہ یا خدا گاڑی جلدی سے یہاں سے نکل جائے۔ انجن نے وسل دیا، گاڑی نے سیٹی بجائی اور ٹرین چل پڑی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اے حمید کی لکھی ہوئی ایک کہانی، سانپ، دیوداسی اور کمانڈو۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔ جب ٹرین دلی کے ریلوے اسٹیشن سے نکل کر مضافات میں سے گزرنے لگی تو نسرین نے کسی قدر اطمینان کا سانس لیا۔ اسے خیال آیا کہ مدراس جا کر کیا کرے گی؟ راستے میں کسی جگہ اتر جائے۔ پھر یہ سارا علاقہ اب اس کے لیے خطرناک ہو گیا ہے۔ خفیہ پولیس جگہ جگہ اس کی تلاش میں ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ وہ دلی سے جنوب کی طرف جتنی دور جا سکتی ہے چلی جائے۔ پھر اس نے مدراس کا کرایہ بھی ادا کر دیا۔ اب مدراس ہی چلنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی جگہ سلطان ہی سے ملاقات ہو جائے۔ نسرین نے پرس کھول کر پیسوں کا جائزہ لیا۔ اس کے پاس 114 روپے باقی تھے۔ پرس بند کر کے وہ ڈبے کا جائزہ لینے لگی۔ زنانہ ڈبے میں زیادہ تر ایسی عورتیں تھیں جن کا تعلق جنوبی ہند سے تھا اور جن کے رنگ گہرے سانولے بلکہ کالے تھے، اور وہ تیلگو وغیرہ زبانوں میں تیز تیز باتیں کر رہی تھیں۔ ٹرین کے پہیوں کے شور کی آواز اور عورتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یہ بڑا لمبا سفر تھا۔ نسرین کو اس وقت خوف نہیں تھا۔ خفیہ پولیس والوں کا خوف تو اس کا دور ہو گیا تھا، لیکن اب 3rd کلاس کے طویل سفر نے اس کے ذہن کو مکدر کر دیا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ بے مقصد سفر کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی خیال آتا کہ کہیں وہ سلطان سے مزید دور تو نہیں ہو رہی۔ مدراس پہنچ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کی ساڑی میلی کچیلی ہو گئی تھی۔ اس پر سفر کی گرد جم رہی تھی۔ یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہاں سے اگر واپس بھی جاتی تو کدھر جاتی؟ اتنے بڑے دشمن ملک میں کہیں بھی کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ اگر کسی کے ڈیرے پر جاتی تو آخر وہاں کب تک پڑی رہتی؟ یہ کوئی یقینی بات نہیں تھی کہ اس کی ملاقات سلطان سے ہو جاتی۔ اس کی پہلی منزل سلطان تھا۔ وہ سلطان کا سراغ لگانے کے لیے سلطان تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ٹرین دوپہر کے وقت مدراس پہنچی۔ ٹرین سے اترتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ریلوے کے 2nd کلاس کے زنانہ ویٹنگ روم میں جا کر غسل کیا، پھر کھانا کھایا۔ پرانی ساڑی ہی ذرا ٹھیک کر کے اس نے پہن لی تھی۔ یہاں ویٹنگ روم میں ایک عورت سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام سرجیت کور تھا۔ وہ جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور مدراسی نوکرانی کے ساتھ اپنے خاوند کے پاس مدراس میں تھی، جہاں اس نے جنگل میں درختوں کی کٹائی کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ سرجیت کور ایک خوش اخلاق عورت تھی۔ وہ بڑی جلدی نسرین کی سہیلی بن گئی۔ نسرین کو بھی ایک ایسی عورت کی ضرورت تھی جو اسے کچھ دنوں کے لیے پناہ دے اور جس کے پاس رہ کر وہ آئندہ کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر سکے۔ نسرین نے اسے اپنا نام ساوتری ہی بتایا تھا اور یہ کہانی سنائی کہ وہ امرتسر کی رہنے والی بیوہ ہے۔ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ ساس نے گھر سے نکال دیا۔ مدراس میں اس کا ایک بھائی رہتا تھا۔ یہاں اس سے ملنے آئی تو پتہ چلا کہ وہ مدراس سے بمبئی چلا گیا ہے۔ اب میرا دل دنیا سے بھر گیا ہے۔ سوچتی ہوں کہ خودکشی کر لوں۔ نسرین کی فرضی کہانی نے سرجیت کور کے دل پر بڑا اثر کیا۔ اس نے کہا، ساوتری بہن، تم ابھی جوان ہو، ساری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ میرے ساتھ مدورہ چلو، کچھ دن میرے پاس رہو، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ میرے خاوند کا بمبئی میں بھی کاروبار ہے، وہ تمہارے بھائی کا پتہ معلوم کر لے گا، پھر تم اپنے بھائی کے پاس بمبئی چلے جانا۔ نسرین کو کچھ دنوں کے لیے سرجیت کور کا سہارا اور اس کے ساتھ مدورہ جانا اچھا لگا۔ اس نے وہیں سے مدورہ کا اپنا ٹکٹ بھی منگوا لیا۔
1 گھنٹے بعد وہ سرجیت کور کے ساتھ ریل کے ڈبے میں بیٹھی مدراس سے مدورہ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ نسرین اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ قدرت اسے بہانے بہانے سلطان کے قریب لے جا رہی تھی۔ مدورہ مدراس اور رامی شورم کے درمیان واقع ہے۔ یہ بھی کافی لمبا سفر تھا۔ تیسرے پہر گاڑی مدراس سے چلی اور اگلے روز آدھی رات کو مدورہ پہنچی۔ سرجیت کور کا خاوند خشونت سنگھ اپنی بیوی کے خیر مقدم کے لیے اسٹیشن پر موجود تھا۔ وہ بھی سرجیت کور کی طرح ہسمکھ اور خوش شکل نوجوان تھا۔ سرجیت کور نے نسرین کا اس سے تعارف کروایا اور کہا، میری امرتسر کے اسکول کی سہیلی ہے، مدراس اپنے بھائی کے پاس آئی تھی، وہ نہیں ملا، خاوند مر گیا ہے، ساس بڑا ظلم کرتی ہے، واپس امرتسر جا رہی تھی، میں نے کہا کچھ روز میرے پاس چل کر رہ لو، تمہارا جی بہل جائے گا۔ خشونت سنگھ بھی بڑا خوش ہوا، ساوتری سے ہاتھ ملا کر کہنے لگا، بہن جی آپ کی وجہ سے سرجیت کا بھی پردیس میں جی لگ جائے گا، یہاں تو ہر طرف تامل ہی تامل ہیں، پنجابی بولنے والا کوئی نہیں ملتا۔ رات انہوں نے مدورہ کے ایک ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ دوسرے دن نسرین ان کے ساتھ راماناتھ پور چل دی۔ راماناتھ پور 2 گھنٹے کا سفر تھا۔ وہاں سے 20 میل جنوب کی طرف گھنے جنگل میں خشونت سنگھ کا کٹائی کا ٹھیکہ تھا۔ جنگل میں ایک محفوظ مقام پر ریسٹ ہاؤس تھا جو خشونت سنگھ نے لے رکھا تھا۔ یہاں نسرین کو ایک چھوٹا مگر بڑا آرام دہ کمرہ مل گیا جس کی کھڑکی جنگل کی طرف کھلتی تھی۔ کھڑکی پر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ سرجیت کور 2 برس سے یہاں رہ رہی تھی۔ اس نے نسرین کو بتایا کہ یہاں سے 50 میل آگے سمندر شروع ہو جاتا ہے اور کندرگام کا اسٹیشن ہے۔ یہاں سے ریل گاڑی رامی شورم جاتی ہے جو مندروں کا شہر ہے، اور سارے ملک سے ہندو یاتری شیو بھگوان کی پوجا کرنے آتے ہیں۔ تم وہاں پوجا کرنے کبھی نہیں گئیں ساوتری؟ نسرین نے چونک کر کہا، نہیں، مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ شادی کے 1 سال بعد خاوند مر گیا، پھر ساس کا ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ سرجیت کور بولی، اچھا اگلے ہفتے میں خود تمہیں لے کر چلوں گی۔ وہاں ناگ دیوتا کے مندر بھی ہیں جہاں سانپوں کی پوجا ہوتی ہے، گھروں میں سانپ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ نسرین نے مصنوعی دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس کا دل سلطان کی طرف لگا ہوا تھا۔ خدا جانے اب اس سے کب اور کہاں ملاقات ہو، کیا خبر اب زندگی میں کبھی آمنا سامنا بھی نہ ہو۔ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آتے آتے رہ گئے۔ حالات اور واقعات کا بہتا ہوا پراسرار دھارا دونوں محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہا تھا۔ تقدیر کو نظر نہ آنے والی لہریں سلطان اور نسرین کے مخالف سمتوں سے بہاتی ہوئی ایک دوسرے کے قریب لے آئی تھیں۔ سرجیت کور کے ہاں جنگل والے ریسٹ ہاؤس میں آئے نسرین کو 4تھا دن جا رہا تھا کہ دوپہر کے قریب وہاں ایک کالا کلوٹا مدراسی سپیرا بین بجاتا ہوا آ گیا۔ ریسٹ ہاؤس کے سامنے آ کر اس نے سانپوں کی پٹاری کھولی اور بین بجا کر سانپوں کو باہر نکالنے لگا۔ بین کی آواز سن کر سرجیت کور نے نسرین سے کہا، ساوتری آؤ سانپوں کا تماشا دیکھتے ہیں۔ دونوں ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں بچھی ہوئی بانس کی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئیں۔ کالا بھجنگ سرکنڈوں جیسے بالوں والا سپیرا بین بجا رہا تھا اور اس کے سامنے 3 سانپ پھن پھیلائے جھوم رہے تھے۔ سرجیت کور نے نسرین کو بتایا کہ یہ سپیرا مہینے میں 1 بار آتا ہے، اپنے سانپوں کا تماشا دکھاتا ہے اور کچھ پرانے کپڑے اور چاول وغیرہ لے کر چلا جاتا ہے۔ نسرین بھی دلچسپی سے سانپوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے پھن بڑے ہی خوبصورت تھے اور ان پر حیرت انگیز رنگوں کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ سپیرے نے بین رکھ دی اور سانپوں سے کھیلنے لگا۔ کبھی وہ انہیں گردن کے گرد لپیٹتا، کبھی زور سے ہوا میں اچھالتا، اور جب وہ زمین پر آتے تو وہ فوراً ان کو دم سے پکڑ لیتا۔ جب وہ تماشا دکھا چکا تو سرجیت کور کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں بخشش مانگنے لگا۔ سرجیت کور نے ہاتھ کے اشارے سے سپیرے کو رکنے کے لیے کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ سپیرا نسرین کو اپنی شنگرنی آنکھوں سے گھور کر دیکھنے لگا۔ نسرین کچھ بے اطمینانی سی محسوس کرنے لگی۔ اس سپیرے کی آنکھوں میں ایک خاص طلسمی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ اتنے میں سرجیت کور کمرے سے نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پرانے کپڑے اور چاولوں سے بھرا ہوا پیالہ تھا۔ اس نے نسرین سے کہا، ساوتری یہ تمہاری ساڑی بڑی پرانی ہو گئی ہے، اسے سپیرے کو دے دو، میں تمہیں نئی لے دوں گی۔ یہ لوگ ساڑی لے کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کو دیتے ہیں۔
نسرین نے کہا ضرور دے دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سپیرا ساڑی لے کر واقعی بڑا خوش ہوا۔ سپیرا چلا گیا۔ نسرین کو یاد نہیں رہا تھا کہ اس نے اپنی منگنی کی انگوٹھی جو سونے کے ایک چھلے کی شکل میں تھی اس ساڑی کے کونے میں باندھ رکھی تھی۔ اس انگوٹھی پر انگریزی کا حرف این کھدا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی منگنی کے موقع پر سلطان نے اسے کراچی میں پہنائی تھی۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن سلطان رامی شورم سے آگے سمندری کھاڑی کے پار کندنی دیو داسی کے پاس اس کی جھونپڑی کے باہر بیٹھا اسے اپنی اور نسرین کی کہانی سنا رہا تھا۔ سلطان نے کندنی سانپوں والی دیو داسی کو نسرین کا نام نہیں بتایا تھا۔ اس نے اپنا نام رام اور نسرین کا نام کملا بتایا تھا۔ سانپوں والی دیو داسی کندنی نے سلطان کی کہانی سن کر کہا کہ ہو سکتا ہے شمالی پرانت سے تمہاری منگیتر کملا کو اغوا کر کے کسی ناگ مندر میں پہنچا دیا گیا ہو۔ اس کے بارے میں میرے سپیرے ہی کچھ بتا سکیں گے جو منگل کے منگل میرے پاس آتے ہیں۔ یہ سپیرے کندنی سانپوں والی کے جاسوس تھے جو اسے رامی شورم کے شیو مندر اور ناگ مندروں میں پروہتوں اور پجاریوں کی عیاشیوں اور نئی دیو داسیوں کی پوری رپورٹ دیا کرتے تھے۔ کندنی اگرچہ اب ناگ مندر کی دیو داسی نہیں رہی تھی، ریٹائرڈ زندگی گزار رہی تھی، مگر وہ دیو داسیوں کی عیاشیوں کی خبریں پوری اپنے پاس رکھتی تھی اور مندروں کے تمام حالات سے باخبر رہتی تھی۔ سپیروں کے آنے میں ابھی 2 دن باقی تھے۔ رات کو کندنی نے سلطان کو اپنی جھونپڑی میں سونے کے لیے کہا اور خود تھوڑے فاصلے پر بنی ہوئی دوسری جھونپڑی میں چلی گئی جہاں اس نے پٹاریوں میں کچھ سانپ بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس کا اپنا سانپ جس کو وہ اپنا بیٹا کہتی تھی اس کی کلائی کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ کندنی جھونپڑی کی طرف مڑتے ہوئے مڑ کر سلطان کو پراسرار مقناطیسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آج چندرما کی رات ہے، رات کو سانپ سیر کرنے نکلتے ہیں، تمہارے قریب آئیں تو ڈرنا مت، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، میں نے انہیں تمہارے کپڑوں کی بو سونگھا دی ہوئی ہے۔ کندنی اپنی جھونپڑی میں چلی گئی۔ سلطان جھونپڑی کے باہر کچھ دیر بیٹھا نسرین کے بارے میں اور جن حالات و واقعات میں وہ الجھ کر رہ گیا تھا ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ اتنی دیر میں ناریل کے درختوں کے پیچھے سے پورا چاند نکل آیا۔ جنگل پر نیلی روشنی پھیل گئی، شبنم گرنے لگی تھی۔ سلطان جھونپڑی کے اندر آ کر ناریل کی چھال کے بستر پر لیٹ گیا۔ اسے نیند آ رہی تھی۔ نیند کا ایک جھونکا آتا، اس کے ساتھ ہی خیال نسرین کی طرف نکل جاتا کہ وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی نیند اڑ جاتی۔ اسی حالت میں رات گزرتی چلی گئی۔ چاند ناریل کے اونچے جھنڈوں کے پیچھے آ گیا تھا جس کی وجہ سے جھونپڑے پر ان درختوں کے سائے نے اندھیرا کر دیا تھا۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ سلطان کو لیٹے باہر کا منظر دھندلا اور پراسرار سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی سوئی دیکھی، چمکیلی سوئیوں نے اسے بتایا کہ رات کے 2:15 بج رہے ہیں۔ وہ پہلو بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا تو اسے سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز بڑے قریب سے آئی تھی۔ پستول اس کے پاس ہی تھا۔ اس نے پستول پر ہاتھ ڈالا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جھونپڑی میں اندھیرا تھا مگر باہر جھونپڑی کے دائیں بائیں چاندنی کھلی ہوئی تھی۔ اس کی چمک میں سلطان نے ایک سانپ کو دیکھا جس نے فوراً پھونکار کر اپنا پھن اٹھا لیا۔ سلطان اسے شوٹ کرنے لگا تو اسے کندنی کی بات یاد آ گئی کہ یہ سانپ تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر بھی سانپ کو پھن اٹھائے اپنے اتنا قریب دیکھ کر سلطان پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے قریب ہی سے ایک چھڑی اٹھائی اور سانپ کو چھڑی سے اٹھا کر زور سے جھونپڑی کے باہر پھینک دیا۔ سانپ بڑی زور سے پھونکارا، اس کے ساتھ ہی کندنی نمودار ہوئی۔ اس نے جھک کر سانپ کو اٹھا لیا، اسے پیار کیا اور سلطان کی طرف دیکھ کر غصے میں کہا، تم نے میرے بیٹے کو باہر پھینک دیا؟ یہ تو اپنے پتا جی کے درشن کرنے آیا تھا، تم اس کے پتا جی ہو، تم میرے پتی دیو ہو۔ سلطان کو اس وقت کندنی ایک خوبصورت چڑیل لگی جو آدھی رات کو اس کا دم نکالنے جنگل میں آ گئی تھی، لیکن اس نے بڑی جلدی اپنے خوف پر قابو پا لیا اور بولا، میں تمہارا پتی دیو نہیں ہوں، سانپ کو یہاں سے لے جاؤ۔ سانپ کو کندنی نے اپنی گردن میں لپیٹ لیا تھا۔ وہ ایک عشوہ تراز نرتکی کی طرح بڑے انداز سے چلتی سلطان کی طرف آئی، جھونپڑے کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سلطان کو تکنے لگی۔ تم میرے پتی دیو نہیں ہو تو اب یہاں سے جاؤ۔ سلطان سمجھ گیا کہ سانپوں کی دیو داسی کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔
وہ اسے اٹھا کر دور پھینک دینا چاہتا تھا، مگر اسے کندنی سے نسرین کا سراغ لگوانا تھا۔ اپنے پاکیزہ کردار پر گناہ کا داغ لگوانا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ سلطان اٹھ کر جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے کندنی سے معافی مانگی اور کہا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تمہارا ناگ منی ہے، مجھے معاف کر دو کندنی، اب یہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، بڑے شوق سے کھیلوں گا۔ کندنی پر سلطان کے محبت آمیز لہجے کا شدید اثر ہوا، وہ اس کے مزید قریب آ گئی۔ سلطان تھوڑا پیچھے سرک گیا، چاند درختوں کے اوپر آ گیا تھا۔ کندنی کا سانپ پھونکارنے لگا۔ اس نے سانپ کو کلائی میں سے اتار کر گھاس پر چھوڑ دیا اور سلطان کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی،